اور غوث اعظم کا نار جہنم اس کو جلائے گی لوگوں، اس کو جلائے گی لوگوں، نار جہنم اس کو جلائے گی لوگوں، جو بھی ہے غدار غوث اعظم کا، اعلیٰ ہے دربار غوث اعظم کا، اعلیٰ ہے دربار غوث اعظم کا۔ میرا یقین ہے جنت میں وہ جائے گا، جنت میں وہ جائے گا، میرا یقین ہے جنت میں وہ جائے گا، جس کو ملا ہے پیار غوث اعظم کا، اعلیٰ ہے دربار غوث اعظم کا، اعلیٰ ہے دربار غوث اعظم کا۔ قادری میں خانے سے پیا جو میٹھا جام، میٹھا جام، قادری میں خانے سے پیا جو میٹھا جام، مست ہوا میں خار غوث اعظم کا، اعلیٰ ہے دربار غوث اعظم کا، اعلیٰ ہے دربار غوث اعظم کا، شیدا ہے سنسار غوث اعظم کا، اعلیٰ ہے دربار غوث اعظم کا، اعلیٰ ہے دربار غوث اعظم کا۔ ایکو کم کرے۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کے 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 62، 63، 64 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گناہگاروں سے آکار کو حق کہنے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مبارک ربیع الثانی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ مبارک چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کی 11 تاریخ کو
حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہوا ہے، تو اس میں ہم اہل سنت و جماعت بڑی 11ویں شریف حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناتے ہیں۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اسم گرامی عبد القادر ہے، اور آپ کی پیدائش 1 رمضان بروز جمعہ 470 ہجری بمطابق 1075 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کا وصال 561 ہجری، اور آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 91 برس ہوئی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات بہت زیادہ ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اولیاء میں سے جتنی زیادہ کرامات سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں، اتنی کسی بھی ولی کامل کی نہیں۔ تو عزیزان محترم، میں ذرا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ سیرت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ویسے مادرزاد ولی ہیں، ماں کے پیٹ سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ولی بنا دیا۔ آپ سنتے ہوں گے کہ آپ کی والدہ ماجدہ تقریباً 18 پاروں کی حافظہ تھی، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت آپ کی والدہ ماجدہ نے تعلیم کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے جب مدرسے میں بھیجا، تو استاد نے جب کہا کہ بیٹا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ شریف سے لے کے 18 سپارے قرآن پاک کی زبانی سنا دی۔ تو میری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مادرزاد ولی ہیں، باپ بھی ولایت کے ایسے مقام پہ فائز ہے جن کا اسم گرامی ہے ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ علماء سے آپ ان کی اس سیرت کا واقعہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن میں مختصر ان کی وجہ تسمیہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ جنگی دوست، آپ کا نام تو ہے موسیٰ، ابو صالح آپ کی کنیت ہے، موسیٰ آپ کا نام ہے، یہ جنگی دوست آپ کا لقب ہے۔ یہ لقب کیوں ملا ہے آپ کو اور کہاں سے ملا ہے؟ یہ خود
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے آپ کو یہ لقب دیا۔ آپ ہمیشہ مجاہدے میں رہا کرتے تھے۔ آج جو نبی کے ساتھ مثلیت کے دعوے کرتے ہیں وہ ذرا اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ سیدنا غوث اعظم کے والد گرامی ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ پورا سال آپ نے نہ کھایا نہ پیا، اندازہ کریں، نہ پانی نہ روٹی نہ کوئی چیز، پورا سال آپ نے مجاہدہ کیا۔ پھر جب یہ سال مکمل ہوا نا مجاہدہ کا، تو آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا، تو جب آپ کھانے لگے نا تو دیکھا تو پھر اس کھانے کو بھی آپ نے غربا میں تقسیم کر دیا، اس کو بھی نہیں کھایا۔ اب نفس کو مار رہے ہیں، تزکیہ نفس کر رہے ہیں۔ 40 روٹیاں کھانے والا، 7 قسم کی جناب والا ڈشیں کھانے والا، وہ بھی کہے کہ حضور ہمارے جیسے ہیں۔ ارے تم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جیسے نہیں ہو سکتے تو حضور جیسے کیسے ہو سکتے؟ بھائی انہوں نے پھر جب آپ نے نفس کو پھر جو ہے نا مخاطب کیا، بولا تیرے اندر پھر دوبارہ جو ہے نا یہ خواہش ہو گئی ہے کہ میں تجھے کھلاؤں۔ آپ اندازہ کریں کہ جس بندے نے سال پورا نہ کھایا ہو اور پھر اب بات آئی ہے کہ جناب کھانے کی، کھانا سامنے رکھا ہے، پھر نفس کو مخاطب کہہ گئے تجھے پھر خواہش ہو گئی ہے کھانے کی۔ بس اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ، اور خضر علیہ السلام خود کھانا لے کر آئے اور کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اب آپ نے یہ کھانا میرے ساتھ بیٹھ کے تناول فرمانا ہے۔ اس دن کے بعد آپ کا نام، یہ جو لقب ہے نا جنگی دوست، کیونکہ آپ نفس کے ساتھ جہاد کرتے رہے، اور دوست کس کے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو اس طریقے سے آپ کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنا۔ اور آپ کے مجاہدے اور آپ کی ریاضات بہت ساری آتی ہیں، جس طرح کہ میں نے کہا وہ سیب والا جو واقعہ ہے میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اتنی پاکیزگی کہ جو ایک سیب کھانے پر، اور جو جناب والا ندی میں بہتا ہوا آ رہا ہے، اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ جناب یہ کس باغ سے آ رہا ہے، اس باغ کا مالک کون ہے۔ اور پھر جناب کھانے کے بعد جب آپ اس کی معافی طلب کرنے کے لیے جاتے ہیں، ذرا وہ جو اولیاء کرام پہ زبان درازی کرتے ہیں وہ ذرا اپنا جائزہ بھی لیں، اپنی جناب والا ہسٹری کو سامنے رکھیں، پھر اولیاء کرام کی ہسٹری کو سامنے رکھیں کہ ایک سیب کھانے پر سیدنا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 12 سال خدمت کی ہے۔ کوئی ایسا مولوی لے آؤ ہمارے سامنے کہ جناب کسی نے ایک سیب کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ جناب اس کی معافی کے لیے موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 10 سال آپ نے حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت کی، اس باغ کی رکھوالی کی، اور پھر جب 10 سال مکمل ہو گئے، حضور میری معافی ہو گئی، کہا نہیں آگے سوچیں گے، 2 سال مزید ہے۔ اب 2 سال دوبارہ خوش طبی کے ساتھ، یہ نہیں کہ بوجھ سمجھ کے، ریاضت بھی کرتے رہے، عبادت بھی کرتے رہے۔ جب وہ 2 سال بھی ہو گئے،
اب حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کنگال کے جناب کھٹکھٹا کے بجا کے دیکھ لیا نا اس بزرگ کو کہ جو ایک سیب بخشوانے کے لیے میرے پاس 12 سال لگا سکتا ہے، اللہ نے اس کو کتنا مقام عطا کیا ہے۔ اور پھر لاسٹ میں کہا کہ حضرت اب ایک شرط ہے، بس ایک میری بیٹی ہے، اس کے ساتھ اگر نکاح کرو گے وہ جو سیب کھایا تھا بس میں اس کی معافی کر دوں گا۔ کہا حضور مجھے قبول ہے۔ بولا اس کی آپ اوصاف سن لیں، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، بس اس بچی کو قبول کر لے، وہ جو تو نے سیب کھایا تھا میں نے معاف کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، دکھا دو کوئی ایسا مولوی، دکھا دو کوئی ایسا شیخ القرآن، دکھا دو کوئی ایسا جناب شیخ الحدیث، ایسا پرہیزگار اور متقی جو جناب والا ایک سے بخشوانے پر اتنی مشقتوں کے بعد پھر جناب آپ کو بتایا جا رہا ہو کہ ہماری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، اسے قبول کرو گے تو پھر ہم ایک سیب بخش دیں گے۔ حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بغیر سوچے کہا کہ حضور مجھے قبول ہے۔ تو میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ طویل واقعہ، تو یہ مادرزاد ولی ہونے کے ساتھ پھر بھی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے، کتابیں پڑھی ہے، علم کے لیے سفر کیا ہے، بڑے بڑے جناب والا سفر میں مشقتیں اور تکالیف برداشت کیے ہیں۔ آپ تو آپ کی ولایت کے بارے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ روایات میں کہ جب آپ 10 سال کے تھے نا، 10 سال کے، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کب کے ولی ہیں، تو آپ نے کہا کہ میں جس وقت 10 سال کا تھا نا، جب مدرسے میں جاتا تھا تو فرشتے آواز لگاتے تھے کہ جگہ چھوڑ دو، اللہ کا پیارا آ رہا ہے۔ ان کی ولایت کا یہ مقام ہے، لیکن اس کے باوجود مجاہدے کرتے رہے، تکالیف برداشت کرتے رہے، اپنے نانا کا دین حاصل کرتے رہے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے جتنی بھی کوششیں تھیں آپ نے جناب والا بجا لائیں، تبھی تو آپ کا جناب والا لقب بنانا محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ دین کو زندہ کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ جو 40 جناب والے چلا لگا کر کہے کہ میں بھی اللہ کا ولی ہوں، کوئی جناب والا چلا لگا کر اگلے کو کہے کہ جناب یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے۔ نہیں عزیزان محترم، ولایت کی 2 قسمیں ہیں۔ میں سمجھا یہی رہا تھا آپ کو کہ اگر امام حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بھی پڑھتے، ماں کے پیٹ سے جو ولی ہے اس کو مدرسے میں جانے کی کیا ضرورت ہے، وہاں پہ جناب والا بھوک پہ رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کے لیے پیغام ہے کہ جو میرا مرید ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے عقیدت رکھتا ہے، میری مریدی میں ہے، اسے چاہیے کہ وہ میرے نانے کے دین کو سیکھے۔ ایسے نہیں ہے کہ جناب والا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری مدد فرما دیں گے اور ہر وہ کام کرو کہ جس سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہو رہی ہو، ہر وہ کام کرو کہ جس سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو۔ نہیں عزیزان محترم، آپ نے اگر پیر سے فیض لینا ہے، کسی ولی سے فیض لینا ہے، اس کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، اس کی سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ پھر جب یہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں نا، پھر اللہ تبارک و تعالی وہ مقام عطا کر دیتا ہے محبوبیت والا، جس طرح کہ میں نے پچھلے جمعہ میں ارشاد فرمایا کہ خود حدیث قدسی ہے کہ جب یہ میرا بندہ قریب ہو جاتا ہے نا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔
پھر وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ حقیقت میں رب کی طاقت ہوتی ہے، اس میں پریشان اور نہ سمجھنے والی بات نہیں ہے کہ جناب والا یہ کیسے ہوتا ہے۔ کرامت ہوتی بھی وہ ہے جو کسی اللہ والے سے خلاف عادت صادر ہو۔ یہ ایسے جملے ہیں جو آپ کی سمجھ سے بالا تر ہیں، اور علماء جانتے ہیں کوئی بھی شخص معتزلی ہو تو جناب والا وہ کرامت کا انکار کر سکتا ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی جناب والا فرد ہو وہ کرامت کا منکر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جناب والا شرع عقائد کی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کے عقائد میں یہ بات موجود ہے کہ کرامات الاولیاء حق، کہ یہ جو اولیاء اللہ کی کرامتیں ہیں یہ حق ہیں، اور ان کے پروف کے لیے میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی آپ کے سامنے سید حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ کرامت پیش کی تھی۔ اور جناب اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ جناب یہ بات تو بڑی مشکل ہے، صرف رب ہی مدد کر سکتا ہے، کوئی اور مدد نہیں کر سکتا، تو عزیزان محترم بہت ساری ایسی کرامات ہیں، اور پھر اتنا دوری ان کے لیے اولیاء کرام کے لیے نہیں ہے، ان کے سامنے بالکل ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کو یاد کیا ہوا ہوتا ہے۔ کیونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان ہے، یہ قلائد الجواہر کے اندر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں لولا لجام الشریعت علی لسانی، اگر میری زبان پہ شریعت کی لگام نہ ہوتی، اگر میری زبان پہ شریعت کی پابندیاں نہ ہوتی، میرا غوث کہہ رہا ہے لَأَخْبَرْتُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اگر شریعت کی یہ پابندیاں میری زبان پہ نہ ہوتی میں تمہیں بتاتا کہ تم کیا کھاتے ہو اور گھروں میں کیا چھپا کے آتے ہو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تم نے تو نبی کے لیے لکھ دیا علیہ باللہ، اس کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، وہ نبی تو دور کی بات ہے، یہ نبی کی امت کا ایک ولی کامل ہے جو کہتا ہے کہ لَأَخْبَرْتُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اگر شریعت کی پابندی میری زبان پہ نہ ہوتی میں تمہیں بتاتا کہ تم کھاتے کیا ہو، تمہارے پیٹوں کے اندر کیا ہے، اور تم نے گھر کے اندر کیا چھپایا ہوا ہے۔ لیکن بات یہ ہے آپ نے فرمایا میری زبان پہ شریعت کی لگام ہے، اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ بَيْنَ يَدَيَّ كَالْقَوَارِيرِ، تم سارے میرے سامنے شیشے کی مانند ہو۔ شیشہ کیسے ہوتا ہے؟ کلیئر کٹ صاف ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار کوئی نیچ اوپر کی بات کرے اگر دین کے بارے میں، کوئی نیچ اوپر بات کرے شریعت کے بارے میں، کوئی نیچ اوپر کی بات کرے انبیاء کرام کے بارے میں، کوئی نیچ اوپر کی بات کرے جناب والا اولیاء کرام کے بارے میں، انتم بین یدی کالقواریر، تم سب کے سب میرے سامنے شیشے کی مانند ہو۔ اور پھر آپ کا یہ جملہ کہ اَرَا مَا فِی بَوَاطِنِکُمْ وَظَوَاہِرِکُمْ، میں تمہارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہوں، میں تمہاری پوشیدہ چیز کو بھی دیکھتا ہوں۔ یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے، اور یہ ساری طاقتیں حضور غوث اعظم کو اللہ نے عطا کی ہیں۔ اور اگر کسی کو یقین نہیں آتا کہ جناب یہ کرامات اولیاء حق نہیں ہے، میں نے ایک اور جگہ پہ بھی جس کو جانا ہو حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ چلے جائیں لاہور میں، وہاں پہ جائیں، یہ ایک انگریز کی قبر ہے۔ پچھلے سال یہ فقیر یہاں پہ گیا ہے اور حاضری دے کر آیا ہے، عام بندے کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ انگریز جس کا ابھی میں آپ کو واقعہ بتانے لگا ہوں۔ یہ پھر جب مسلمان ہوا، اس کا نام ہے فاروق احمد لینراڈ انگلستانی، یہ لندن کا رہنے والا۔ اس کو جناب والا مسلمان کیا تبلیغی جماعت والوں نے۔ کب؟ 1930 کی بات کر رہا ہوں۔ کب؟
1930 کی پاکستان بننے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور پھر جا کر دیکھیں جناب والا، اس قبر کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اب جناب جب اسے کیا مسلمان، اس نے جناب والا پھر ان سے کیا سوال کہ حضرت میں مسلمان تو ہو گیا ہوں، لیکن میں ریسرچ سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، آپ کی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آصف بن برخیہ نے آن واحد کے اندر آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ 80 گز لمبا 40 گز چوڑا جو ہے اتنا بڑا تخت آن واحد میں کس طاقت کے ساتھ لایا؟ یہ یارو مجھے بات بتاؤ۔ اب وہ تبلیغیوں سے یہ سوال ہوا کہ جناب آپ بتائیں کہ آصف برخیہ نے کس طاقت کی بیس پہ اتنا بڑا تخت آنے واحد آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کیا ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں تو ہندو تھا، میں تو انگریز تھا، میرا کوسچن ہے آپ پر، میرا کوسچن ہے اسلام پہ، میرا کوسچن ہے قرآن پاک پہ۔ عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ آصف بن برخیہ نے جناب والا کس طاقت کے ذریعے اس تخت کو آنے واحد میں حاضر کیا؟ اب جناب والا جو نبی کی طاقت کو نہ مانے وہ ولی کی طاقت کو کہاں سے مانتا ہے؟ اب آئیں کریں بائیں کریں، نہیں جناب یہ نہیں کہا، مجھے آپ نے بتانا ہے۔ جناب یہ بات چلتی رہی، اور اس جناب والا انگریز کو، یہ فاروق احمد کو، جس کو انہوں نے نیو مسلم جناب والا بنایا، اب لایا جناب والا لاہور کے اندر اس کو گھمانے پھرانے کے لیے۔ کبھی چڑیا گھر دکھا رہے ہیں، کبھی جناب والا مینار پاکستان دکھا رہے ہیں، کبھی کیا دکھا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت مجھے چیزیں مت دکھاؤ، مجھے جناب والا چڑیا گھر نہیں دیکھنا، مجھے مینار پاکستان نہیں دیکھنا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آصف بن برخیہ کس طاقت کے ساتھ اس تخت کو لے آئے؟ بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ جس کو آواز سمجھ آ رہی ہے وہ بآواز بلند کہے سبحان اللہ۔ جناب سوال تو قرآن پہ ہے، سوال تو دین پہ ہے۔ جب اس کا گزر ہوا نا سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار سے، اب جناب والا تبلیغی کہیں کہ جناب کدھر؟ بولا جناب یہ کیا ہے؟ مجمع لگا ہوا ہے، بڑی رش ہے، اور یہاں سے خوشبو کے حلے اٹھے۔ نہیں کہا جناب یہ تو شرک تھی دو پوا، یہ تو شرک جو ہے۔ کہا نہیں، میں بھی مشرک رہا ہوں، میں بھی کافر رہا ہوں، کفر کے اندر اور جناب والا شرک کے اندر بدبو ہوتی ہے، یہاں مجھے خوشبو کے حلے آ رہے ہیں۔ قصہ مختصر عزیزان محترم، وہ کہتا ہے کہ جناب چلو، اب یہ مجبور تھے کہ جناب قسمت سے ایک ہی تو مسلمان کیا تھا، آئیے مسلمان نے بنایا آپ کو، قسمت سے تو جناب والا ایک مسلمان بنایا۔ اب پھر جناب والا جنہوں نے ایک مسلمان بنایا، ایک پہ محنت کی، ان کو یہ تو نظر آتا ہے، لیکن حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جس نے ایک نگاہ سے 90 لاکھ کو مسلمان بنا دیا، یہ سمجھ نہیں آتی ان کو، کیونکہ جناب ان کی بڑی محنت ہے، انہوں نے لندن میں جا کے ایک بہت بڑا مسلمان کیا۔ اب کوشچن ہے جناب والا اس کافر کا، کوشچن ہے اس جناب والا انگریز کا۔ جب اس نے جناب والا دیکھا کہ یہ چلیں جی مزار شریف پہ حاضری دیتے ہیں، اب جب یہ اس سائڈ سے وہ جہاں پہ جناب کھجورے ہیں، اس سے جناب والا جب سیڑھیوں سے یہ انگریز چڑھنے لگا نا، اب وہ بھی پیچھے سے جناب دین کی باتیں کرنے والے بھی ساتھ ہیں، مجبور ہے مسکین، وہ جناب والا ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ظاہر ہوا، صفائے دریش ہے، سبحان اللہ، نورانی چہرہ ہے، اور اس نے آ کے اس انگریز سے ہاتھ ملایا، کہا کہ جناب آپ مسافر ہیں، آپ کو گرم چاہیے یا ٹھنڈا چاہیے؟ اب یہ تھا لندن کا رہنے والا، عزیزان محترم، وہاں پہ سردی، اور پھر جناب اس نے کہا کہ گرم چاہیے، بس اس نے کہا کہ گرم چاہیے نا، یوں جناب والا اس بزرگ نے ہاتھ پیش کیا نا، اس کے سامنے چائے کی جب پیالی آئی، تو جب اس انگریز نے اس چائے کی پیالی کو دیکھا وہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ہوش میں آتا ہے، وہ جو تبلیغی جناب جو ساتھ تھے انہوں نے مالش وغیرہ کی، ایک ہی تو مسلمان بنایا تھا، یہ گلے میں نہ پڑ جائے۔ جناب والا جب اسے ہوش آیا، بھائی پاگل بے ہوش کیوں ہو گیا؟ بولا بھائی مجھ سے یہ مت پوچھو، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ بابا کہاں پہ ہے، پہلے مجھے یہ بتاؤ۔ انہوں نے بولا وہ بابا کو چھوڑے، آپ بے ہوش کیوں ہوئے؟ بولا وہ جناب میرا جو دین کے اوپر ایک سوال تھا، تم سے جو میں ہمیشہ سوال کیا کرتا تھا کہ قرآن پاک میں یہ موجود ہے کہ آصف بن برخیہ جناب والا 2 ماہ کی مسافت سے دور جناب والا اتنا بڑا تخت آنے واحد میں کیسے لایا، وہ سوال تمہارے اوپر تھا، وہ بزرگ جواب دے گیا۔ یہ دیکھ سمجھ رہے ہو یہ پیالی کہاں کی ہے؟ یہ میرے گھر لندن کی پیالی ہے۔ اس بابا نے آ کے جناب والا کہا کہ جس طرح یہ میں پیالی پیش کر رہا ہوں، اسی طرح آصف بن برخیہ
ذکر کیا ہے۔ جو اولیاء کرام کی کرامات کے جناب والا منکر ہیں وہ معتزلی تو ہو سکتے ہیں، اہل سنت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں پھر ہم سے پوچھو کہ جناب اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اس کے اندر شرائط کون کون سی ہوتی ہے، اور ہم پھر بیعت جناب والا کس کس بیس پہ بیعت کریں، وہ پھر کبھی ہمارے پاس آؤ۔ آپ کو تو ویسے ہی ٹائم نہیں ہے، آپ کو تو نماز کے مسئلے پوچھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ کبھی انشاءاللہ نماز کے مسائل پہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن آپ صرف اور صرف جناب والا اس ٹائم آتے ہیں کہ جس وقت حبیبی صاحب نے 20 پہ جناب والا وما علیہ الا البلاغ کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس ویسے بھی ٹائم نہیں ہے۔ خدا را دین سیکھنے کے لیے ہماری باتیں نہیں یا قرآن یا حدیث، کم از کم قرآن اور حدیث سیکھنے کا ایک درد اور جناب والا ایک ذوق رکھیں۔ جس کو جناب والا یہ طلب ہو وہ عزیزان محترم 1:15 بجے یہاں پہ حاضر ہو جایا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔